اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البروج۔ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم۔ بروج کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا۔ اب اگر ایک عام انسان اس آیت میں بروج کے لفظ سے وہی 12 برج مراد لیتا ہے جو اہل حدیث نے بنا رکھے ہیں تو یہ اس کی مرضی ہے، ورنہ آیت کا اس بات کی تائید نہیں کرتا، کیونکہ ان برجوں میں سے اکثر برجوں کی اشکال کا زینت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ جیسے انہوں نے برج بنائے ہوئے ہیں ثور، جوزہ، سرطان، اسد۔ بھلا سرطان، بچھو، ترازو اور ڈول کیا خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر علماء نے یہاں بروج سے ستارے اور سیارے مراد لیے ہیں، جو رات کے وقت آسمان کو زینت بخشتے ہیں۔ لغوی لحاظ سے ہم ہر نمایاں طور پر ظاہر ہونے والی چیز کو برج کہہ سکتے ہیں۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وشاہد ومشہود، اور دیکھنے والی کی اور دیکھے جانے والی چیز کی۔ الیوم الموعود سے مراد تو قیامت کا دن ہے، مگر اس آیت میں شاہد اور مشہود کی تعبیر میں بہت اختلاف واقع ہوا ہے۔ کسی نے کہا شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے جو ہر شہر میں ہر جگہ حاضر ہوتا ہے، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، جبکہ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا شاہد سے مراد یوم النحر اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ لیکن اس مضمون کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ مشہود سے مراد بھی قیامت کا دن ہو، اور شاہد سے مراد قیامت کے دن اکٹھے کی جانے والی خلقت سے ہر فرد مراد ہو، جو قیامت اور اس کی ہولناکیوں کو خود ملاحظہ کر رہا ہو۔ چوتھا مفہوم یہ ہے کہ شاہد سے مراد انبیاء اور صلحاء لیے جائیں گے، اور مشہود سے مراد ان کی قومیں جن پر وہ گواہی دے کر ان پر حجت قائم کریں گے۔ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے خندق والے۔ اخدود الخد سے ہے۔ اخدود کا لفظ صاحب منجد کے نزدیک واحد ہے، جبکہ بعض دوسرے اسے خد کی جمع بتاتے ہیں۔ اس کا معنی ہے ایک لمبا اور گہرا گڑھا جو خود کھودا گیا ہو، بمعنی خندق کے، اور جمع کی صورت میں اس کا معنی ہے خندقیں۔ النار ذات الوقود، جن میں آگ تھی بہت ایندھن والی۔ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ وہ ایمان والوں سے کر رہے تھے اسے سامنے دیکھ رہے تھے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ایک بادشاہ کا ایک کاہن تھا جو اسے غیب کی خبریں دیا کرتا تھا۔ کاہن نے بادشاہ سے کہا کہ ایک ذہین لڑکا تجویز کرو جس سے میں یہ علم سکھا دوں۔ مجھے خطرہ ہے کہ میں مر جاؤں گا تو یہ علم ہی اٹھ نہ جائے، تم میں اس کا کوئی استاد نہ رہے گا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا لڑکا تجویز کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ ہر روز اس کے پاس حاضر ہوا کرے۔ چنانچہ وہ لڑکا اس کے کاہن کے ہاں آنے جانے لگا۔ اس لڑکے کے راستے میں گرجا میں ایک راہب رہتا تھا۔ معمر راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ان دنوں ایسے عبادت خانوں کے لوگ ہی مسلمان تھے۔ وہ لڑکا جب اس راہب کے پاس سے گزرتا تو اس سے دین کی باتیں پوچھتا، جو راہب اسے بتاتا تھا کہ میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اب لڑکا راہب کے پاس زیادہ دیر رہنے لگا اور کاہن کے ہاں دیر سے پہنچتا۔ کاہن نے اس کے گھر والوں کو کہلا بھیجا کہ لڑکا میرے پاس کم ہی آتا ہے۔ لڑکے نے راہب کو یہ بات بتائی تو راہب نے اسے کہا، جب کاہن تم سے پوچھے کہ کہاں رہے تو کہہ دینا میں اپنے گھر والوں کے پاس تھا، اور اگر گھر والے پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں کاہن کے پاس تھا۔
کچھ وقت اسی طرح گزرا۔ پھر ایک دفعہ یوں ہوا کہ کسی جانور نے بہت سے لوگوں کی راہ روک دی۔ بعض کہتے ہیں وہ جانور شیر تھا۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، یا اللہ، جو کچھ یہ راہب کہتا ہے اگر یہ سچ ہے تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ پھر اس نے پتھر جو پھینکا تو جانور مر گیا۔ لوگ پوچھنے لگے اس جانور کو کس نے مارا ہے؟ کسی نے کہا اس لڑکے نے۔ اب لوگ گھبرا کر کہنے لگے کہ اس لڑکے نے تو ایسا علم سیکھا ہے جو کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ بات ایک اندھے نے سنی تو لڑکے سے کہا، اگر تو میری آنکھیں لوٹا دے میں تمہیں بہت مال دولت دوں گا۔ لڑکے نے کہا، مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں، البتہ اگر تیری بینائی لوٹ آئی تو کیا تو اس ذات پر ایمان لائے گا جس نے بینائی کو لوٹایا؟ اندھا کہنے لگا، ہاں۔ چنانچہ لڑکے نے اللہ سے دعا کی تو اس کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر اندھا بھی ایمان لے آیا۔ جب بادشاہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے سب کو بلایا اور کہا، میں تم کو الگ الگ طریقے سے مار ڈالوں گا۔ چنانچہ راہب کو تو آرے سے چروا ڈالا اور اندھے کو کسی اور طرح سے مروا ڈالا۔ پھر اس لڑکے کے لیے حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور چوٹی پر جا کر اسے نیچے گرا دو۔ چنانچہ جب وہ اس چوٹی پر پہنچے جہاں سے لڑکے کو گرانا چاہتے تھے تو وہ خود گرنے لگے اور لڑکے کے سوا چوٹی پر کوئی نہ رہا۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس آ گیا تو اب اس نے حکم دیا کہ اب اسے دریا میں جا کر کشتی سے گرا کر ڈبو دو۔ اب بھی اللہ نے لوگوں کو غرق کر دیا اور لڑکے کو بچا لیا۔ اب لڑکا بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو اس کی صرف یہی صورت ہے کہ مجھے سولی پر لٹکا کر تیر مارو اور تیر مارتے وقت یوں کہو، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا پروردگار ہے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی حکم دیا۔ پھر لڑکا سولی چڑھ گیا۔ پھر اس نے یہ کہہ کر تیر مارا، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا پروردگار ہے۔ چنانچہ جب لڑکے کو تیر لگا تو اس نے اپنے ہاتھ اپنے کن پٹی پر رکھا اور مر گیا۔ اب لوگ کہنے لگے، یہ لڑکا تو وہ علم جانتا تھا جو کسی کو بھی معلوم نہیں۔ ہم اس لڑکے کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا، تم تو 3 آدمیوں کی مخالفت سے گھبرا گئے تھے، اب یہ سارے لوگ تمہارے مخالف ہو گئے ہیں۔ پھر بادشاہ نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور اس میں لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دی۔ پھر لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا، جو شخص اپنے نئے دین سے باز آتا ہے اسے تو ہم چھوڑ دیں گے، اور جو نہ پھرے اسے ہم آگ میں ڈال دیں گے۔ پھر وہ مومنوں کو ان خندقوں میں ڈالنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہلاک ہوئے خندقوں والے۔ وہ آگ تھی بہت ایندھن والی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیز الحمید تک پڑھا۔ پھر فرمایا، اور وہ لڑکا جو تھا وہ دفن کیا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس لڑکے کی نعش سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں نکالی گئی اور وہ انگلی اپنی کن پٹی پر رکھے ہوئے تھا جیسے اس نے قتل کے وقت رکھی تھی۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہیں مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو ہر چیز پر غالب اور قابل ستائش ہے۔ یمن میں حمیری خاندان کا ایک بادشاہ ذو نواس بڑا متعصب یہودی تھا۔ 6 صدی عیسوی میں یہ بادشاہ بنا اور یہودی ہونے کی بنا پر عیسائیوں کا سخت دشمن تھا۔ اس دور تک اگرچہ عیسائی مذہب میں بہت سے مشرکانہ عقائد راپ آ گئے تھے، تاہم بہت سے لوگ ایسے بھی موجود تھے جو بالکل صحیح عیسائی مذہب پر قائم تھے اور وہ مشرکانہ عقائد کے سخت مخالف اور توحید پرست تھے۔ جس راہب کا ذکر حدیث میں آیا ہے پہلے، وہ اسی قسم کے صحیح عقیدہ عیسائیوں سے تعلق رکھتا تھا، اور ایسے سچے مسلمانوں کو ایذائیں پہنچانے اور خندق میں ڈالنے والے بھی ذو نواس اور اس کے کٹا دھرتا درباری لوگ تھے جو عیسائیت کو ہر جائز اور ناجائز حربے سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ایمان لانے والوں کے مکمل حربے کے لیے نہیں، انہوں نے یہ آگ میں جلا ڈالنے کا حربہ اختیار کیا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، آسمانوں اور زمین پر حکومت اسی کی ہے اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ ان الذین فتنوا
فتن المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم ڈھایا پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو جلا کے رکھ دے گا۔ اگرچہ احادیث میں ان اصحاب الاخدود کے انجام کے متعلق کچھ صراحت مذکور نہیں، تاہم مفسرین لکھتے ہیں کہ یہی آگ ان آگ میں جلانے والوں کے کنٹرول سے باہر ہو گئی اور ان کے گھروں تک پہنچ کر ان کے گھروں کو جلا ڈالا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ کا جملہ عذاب جہنم ہی کی صفت کے طور پر مذکور ہوا ہو۔ یہ آیت صرف اصحاب الاخدود سے ہی تعلق نہیں رکھتی بلکہ عام ہے، اور اس میں کفار مکہ کو بھی انتباہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ بھی مومن مردوں اور عورتوں کو صرف اس لیے ایذائیں پہنچاتے ہیں کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے، ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ساتھ ہی مومن مردوں اور عورتوں کو تسلی دی گئی کہ وہ کفار کی ایذا رسانیوں سے گھبرائیں نہیں، ان سے پہلے بھی مومنوں پر بڑے بڑے مصائب ڈھائے جا چکے ہیں۔ ان مصائب کو برداشت کرنے کے عوض انہیں اللہ کے ہاں سے جو باغات اور نعمتیں ملنے والی ہیں، جن کے مقابلے میں اس دنیا کی سب تکلیفیں اور مصیبتیں ہیج ہیں، یعنی کم ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے پروردگار کی گرفت یقیناً بڑی سخت ہے۔ ایسے مجرموں کو یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ گرفت کرنے پر آتا ہے تو یہ گرفت اتنی شدید ہوتی ہے کہ ایسے مجرموں کا صفحہ ہستی سے نام و نشان تک مٹا دیتی ہے۔ یہ گرفت آتی ضرور ہے، خواہ جلد آئے یا بدیر، اور اگر کوئی شخص اس دنیا میں ایسی گرفت سے بچ بھی جائے تو آخرت میں کبھی بچ نہیں سکے گا۔ اِنَّهُ هُوَ یُبْدِئُ وَیُعِیدُ، وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بڑا بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ یعنی ایسے مجرموں سے بھی اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بے حد محبت ہے، وہ کسی کو خواہ مخواہ عذاب نہیں دیتا، وہ سزا صرف اس وقت دیتا ہے جب کوئی شخص بار بار سمجھانے کے باوجود اللہ سے سرکشی اور بغاوت سے باز نہیں آتا۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا۔ عرش کا مالک ہونے سے مراد پوری کائنات کا مالک ہونا ہے، اس لیے کہ اس کا عرش پوری کائنات کو محیط ہے، اور مجید بامعنی شان و شوکت میں بڑا کہہ کر انسان کو اس پر متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایسی ہستی کے مقابلے میں گستاخانہ رویہ چھوڑ دے، ورنہ اسے اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ فعال لما یرید، جو کچھ چاہے اسے کر ڈالنے والا ہے، یعنی پوری کائنات میں کسی کی بھی یہ طاقت نہیں کہ اللہ جس کام کا ارادہ کر لے اس میں وہ مانع یا مزاحم ہو سکے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر بھی پہنچی؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور ثمود کے لشکروں کی۔ فرعون کو بھی اپنی سلطنت، حکومت اور لشکر پر بڑا گھمنڈ تھا، اور قوم ثمود بھی اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھ بیٹھے تھے، جنہوں نے اپنے مکانات تک پہاڑوں کے اندر بنا رکھے تھے، بلکہ شہروں کے شہر پہاڑ کے اندر آباد کر رکھے تھے، اور کہتے تھے کہ قوت میں ہم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے۔ مگر جب ان لوگوں نے گھمنڈ میں آ کر اللہ کے مقابلے میں سرکشی کی راہ اختیار کی تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔
بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کفار مکہ کا شغل یہ بن گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آیات نازل ہوتی ہیں یہ انہیں جھٹلانے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ فرعون اور سمود کے لشکر بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے، اور یہ قریش مکہ تو قوت اور جمعیت کے لحاظ سے ان کا 10واں حصہ بھی نہیں۔ پھر یہ بیچارے آخر کس کھیت کی مولی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے اور کسی وقت بھی انہیں برے انجام سے دوچار کر سکتا ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے۔ فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ یہ لوگ جس قرآن کو جھٹلانے کے در پہ ہو رہے ہیں وہ بڑی بلند شان والا ہے، جس کو جھٹلا دینا ان کے بس کا روگ نہیں۔ البتہ اپنی اس حرکت کی پاداش میں یہ خود تباہ ہو سکتے ہیں۔ قرآن کا لکھا ہوا اٹل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی لوح محفوظ میں ثبت کر رکھا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور ہر طرف سے دست تبرد سے رد و بدل اور ترمیم سے پاک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔